السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ وآلہ آل اللہ، واللعنۃ الدائمۃ علی اعدائہم واعداء اللہ من یوم عداوتہم الی یوم لقاء اللہ۔ عباد اللہ، اوصیکم ونفسی بتقوی اللہ، اتقوا اللہ فإن خیر الزاد التقوی۔ بندگان خدا، آپ سب کو اور اپنے نفس کو تقوی الہی کی وصیت کرتا ہوں، تقوی الہی کی نصیحت کرتا ہوں اور تقوی الہی کی جانب دعوت دیتا ہوں اور تاکید کرتا ہوں کہ اپنی زندگی تقوی کے مطابق بسر کریں، تقوی کے زیر سایہ زندگی گزاریں اور تقوی کی بنیاد پر نظام زندگی قائم کریں۔ تقوی انسانی زندگی کے تحفظ کے لیے، حفاظت کے لیے حفاظتی تدبیر ہے اللہ تعالیٰ کی جانب سے۔ اس زندگی کو باتقوی بنانے کے لیے اور انسانوں کو محفوظ زندگی گزارنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے اہتمام فرمایا ہے، آسمانی کتابیں نازل کی ہیں انسانی زندگی کی ہدایت کے لیے، انبیاء و رسول مبعوث فرمائے ہیں انسانی زندگی کی ہدایت کے لیے، اور سب سے بڑھ کر نبی خاتم رسول اعظم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی کو مبعوث بے نبوت و رسالت فرمایا ہے تاکہ انسانوں کو ہدایت ہو، انسان با تقوی زندگی بسر کر سکیں اور تقوی کے حصار میں انسان کی محفوظ زندگی گزرے۔ ماہ مبارک ربیع الاول ہے اور آج 12 ربیع الاول ایک تاریخی قول کے مطابق مقارن و مصادف ہے میلاد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے۔ یہ میلاد مبارک تمام اہل ایمان، تمام اہل قبلہ، تمام اہل اسلام کو تبریک و تہنیت عرض ہے۔ اللہ تعالیٰ نے تسلسل کے ساتھ رسول مبعوث فرمائے ہیں اور سلسلہ ہدایت کی تکمیل رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر فرمائی ہے۔ خاتمیت کا معنی وہ نہیں ہے جو اردو میں ہم لیتے ہیں، اختتام یعنی پایان فارسی میں جس کو کہتے ہیں، یا اینڈ، جہاں پر کوئی چیز جا کر کم پڑ جاتی ہے یا رک جاتی ہے، اس کو خاتمہ نہیں کہتے۔ فارسی میں، عربی میں خاتم تکمیل کی علامت کو کہتے ہیں، تکمیل کی مہر کو کہتے ہیں۔ وہ چیز جس کے ذریعے سے کسی شے کے مکمل ہونے کی نشانی لگائی جائے اسے خاتم کہا جاتا ہے۔ خاتم یعنی مکمل ہو جانا اور گنجائش پوری ہو جانا اور اس کے بعد مزید گنجائش کا نہ ہونا، یہ خاتم کا مطلب ہوتا ہے۔ اردو میں ہر جگہ جہاں کوئی چیز جا کر ختم ہو جائے یا کم پڑ جائے، اسے آگے نہ ہو، اس کو ختم کہہ دیتے ہیں ہم۔ ہر انتہا کو ختم کہتے ہیں۔ عربی میں اس انتہا کو ختم کہتے ہیں جو کمال تک پہنچ کر منتہی ہو جائے، کمال تک پہنچ کر آگے مزید جس کی گنجائش نہ ہو، اس کو خاتم کہا جاتا ہے۔ حضور خاتم الانبیاء ہیں، یعنی سلسلہ ہدایت کے لیے اور نظام تقوی کے لیے اللہ تعالیٰ نے جو سلسلہ قائم کیا تھا اس کی تکمیل کی آخری کڑی ہیں۔ اب مزید
گنجائش اس کے اندر نہیں ہے، نہ یہ کہ انسان کو ہدایت کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ اللہ کی جانب سے جو اہتمام کیا جانا تھا انسان کے لیے، دین اور دین کو لانے والے، وہ اپنے کمال تک جا پہنچا ہے، جس کا قرآن کریم میں اعلان کیا گیا ہے، الیوم اکملت لکم دینکم، تمہارا دین درجہ کمال تک اور درجہ تمام تک پہنچ گیا ہے۔ مزید اب اللہ کی طرف سے دین کے نازل ہونے کی کوئی گنجائش نہیں ہے، لیکن بشر کی ہدایت کا مکان ضروری ہے، بلکہ پہلے سے زیادہ ضروری ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے نبوت کے سلسلے کو تکمیل تک پہنچایا ہے، لیکن ہدایت کا سلسلہ تشنہ تکمیل ہے۔ ہدایت انسانوں نے خود پانی ہے اور حاصل کرنی ہے، جو اللہ تعالیٰ نے مقرر فرما دی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کی جانب سے ہدایت انسان کے سامنے پیش کی، اور اسلوب، روش و منہج بھی وہی رکھا جو اللہ تعالیٰ نے مقرر فرمایا تھا۔ ادعو الی سبیل ربک بالحکمت والموعظۃ الحسنۃ وجادلہم باللتی ہی احسن، لوگوں کو اللہ کی طرف دعوت دیں حکمت کے ذریعے اور مواعظ حسنہ و واعظ حسن کے ذریعے اور جدال احسن کے ذریعے، کہ یہ تین روشیں ہیں دعوت کی جو اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ کو تعلیم فرمائی اور حکم دیا، اور ساتھ ہی جو وسیلہ ذریعہ مقرر فرمایا ہدایت کا، وہ یہ ہے کہ آپ ان پر تلاوت آیات خدا کریں اور ان کا تزکیہ کریں اور انہیں تعلیم کتاب و حکمت دیں۔ هو الذی بعث فی الامیین رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ وان کانوا من قبل لفی ضلال مبین۔ یہ روشیں ہیں جن کے ذریعے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے امت کی ہدایت فرمائی ہے اور ضلالت مبین اور گمراہی سے لوگوں کو نکالا ہے۔ اس کے ساتھ ہی خداوند تبارک و تعالیٰ نے ایک اور ہدایت کا عامل و مرکزی عنصر رسول اللہ کو تعلیم دیا ہے، اور وہ ہے وحدت و جمعیت و جماعت، کہ انسان کی ہدایت اسی نقطے کے اندر پنہان ہے، تزکیہ ہو، تعلیم کتاب و حکمت ہو، یا تلاوت آیات خدا ہو، حکمت کے ذریعے سے دعوت ہو، موعظہ حسنہ ہو، یا جدال احسن ہو۔ ان سب کی بنیادی شرط یہ ہے کہ انسانوں کے اندر جمعیت ہو اور جماعت ہو، یعنی پراکندگی اور انتشار اور تفرقہ نہ ہو، ان میں آپس میں جدائی نہ ہو، بلکہ یہ دین خدا پر، حبل خدا پر ایک بنے اور امت واحدہ بنے۔ رسول اللہ نے یہ جمعیت جو ابھی موجود ہے اس طرح کی الگ الگ کلمہ گو نہیں بنائے۔ یہ نہیں فرمایا کہ تو کلمہ پڑھ لے اور اپنے گھر میں بیٹھ، فلاں کلمہ پڑھ لے اور اپنے قبیلے میں چلا جائے، یہ کلمہ پڑھ کے اپنے کام میں لگ جائے، اپنی دکان پہ چلا جائے، وہ اپنے دھندے میں لگ جائے، اس کلمہ گو کا اس کلمہ گو سے کوئی رابطہ نہ ہو، اس کلمہ گو کا اس کلمہ گو سے کوئی رابطہ نہ ہو۔ اگر تزکیہ، حکمت و تعلیم کتاب و حکمت کے بعد انسان یہ اپنا ٹیسٹ لے، امتحان لے کہ میں نے تزکیہ پایا ہے یا نہیں، تعلیم کتاب و حکمت لی ہے یا نہیں، وہ نظر آئے گا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جس طرح سے ان کو دعوت دی اور تعلیم دی، اس تعلیم کے نتیجے میں اور ہدایت کے نتیجے میں یہ اس شکل میں بنے، اس طرح سے وجود میں آئے کہ ان کے ذریعے سے ایک امت تشکیل دی جا سکے، اور رسول اللہ نے تشکیل دی ہے۔ پہلے بھی یہ مثال میں نے کئی مناسبتوں پر عرض کی ہے کہ جیسے ہم دیکھتے ہیں آج کل تعمیراتی مواد اینٹوں کی صورت میں بنایا جاتا ہے، یہ اینٹیں مٹی سے بنتی ہیں اور مٹی کا گارا بنایا جاتا ہے،
اسی طرح کا گارا جس طرح سے انسان کی خلقت میں قرآن کریم نے ذکر کیا ہے، سلسال بنایا جاتا ہے، حمائی مسنون بنایا جاتا ہے، وہ کھنکھناتی مٹی جب کوند کے بنائی جاتی ہے سخت، تو اس وقت اس سے اینٹ بنائی جاتی ہے. یہ اینٹ کچی ہوتی ہے، پھر اس کو پکایا جاتا ہے. اس اینٹ کا فرما ایک ہوتا ہے، سائز ایک ہوتا ہے، طول و عرض ایک جیسا ہوتا ہے، اور یہی وجہ ہے کہ یہ اینٹیں ایک دوسرے کے اوپر آتی ہیں اور دیوار بنتی ہے، بڑی بڑی عمارتیں بنتی ہیں، شہر بنتے ہیں، ملک بنتے ہیں، بڑی آبادیاں ان اینٹوں سے ہی بنتی ہیں. یہ اینٹیں آسان ترین شکل ہے دیوار یا عمارت قائم کرنے کے لیے. اسی طرح سے انسان بھی ہیں، انسانوں کے لیے ایک سانچہ رکھا گیا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے ایک فرما دیا، ایک سانچہ دیا ہے. اس سانچے میں ساری بشریت کو ڈھالنا ہے، یعنی انہی گمراہوں کو. یہی مٹی، بیکار مٹی، یہ بنجر مٹی، اسی کو لے کر رسول اللہ نے نرم کیا، نرم کر کے اس کو آمادہ کیا فرمے کے لیے، سانچے کے لیے. پھر اس سانچے کے اندر ڈالا اور ایک جیسے بنے. ان کے سب کے مزاج، ان سب کی شخصیتیں، ان کے سوچ اور ان کے عزائم، ان کے ارادے، ان کی پہچان، ان کی شناخت وہ ایک جیسی بنی. سب مسلم بنے، سب مومن بنے، سب ایک ہی فرمے سے تشکیل پائے. لہٰذا جب رسول اللہ نے انہیں ملایا، ان تربیت یافتہ انسانوں کو، تو ایک جمعیت واحدہ و ایک امت واحدہ بنے. اور قرآن کریم نے انہیں امت وسط اور خیر امت کا لقب و عنوان دیا ہے. یعنی بہترین امت جو تاریخ بشریت میں تشکیل پائی ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہدایت سے بنی ہے. عزیزان، یہ وہ ہدف ہے آخری ہدایت کا. آج اگر ہم دیکھنا چاہیں کون ہدایت یافتہ ہے، کون ہدایت یافتہ نہیں ہے، ویسے تو دعوے کے طور پر ہم سب اپنے آپ کو ہدایت یافتہ کہتے ہیں. آشکارا گمراہ لوگ بھی اپنے آپ کو ہدایت یافتہ کہتے ہیں. فاسق و فاجر بھی اپنے آپ کو ہدایت یافتہ کہتے ہیں. کم از کم پاکستان میں کوئی ایسا فرد نہیں ملے گا جو اعتراف کرتا ہو کہ میں ہدایت یافتہ نہیں ہوں. بغیر پڑھے ہوئے، بغیر ایمان کے، بغیر تقویٰ کے، بغیر عمل صالح کے، بغیر کسی کوشش کے، سب اپنے آپ کو پیدائشی مادرزاد ہدایت یافتہ گمان کرتے ہیں. یعنی جہالت مرکبہ کا شکار ہیں. دوہری جہالت ان کے اندر جمع ہو گئی ہے کہ جاہل بھی ہیں، گمراہ بھی ہیں، اور گمراہی کا احساس بھی نہیں ہے. یہ بھی نہیں معلوم کہ ہم گمراہ ہیں، ہم ضلال مبین میں ہیں. اس ضلالت مبین سے نکل کر ہدایت میں آنا ہے. ہدایت کی علامت کیا ہے؟ ہمیں کہاں سے پتہ چلے ہم ہدایت یافتہ ہیں؟ یہ قرآنی فارمولہ اپنے ہاتھ میں رکھ لیں، اسے اپنا لیں. پہلے اپنے اوپر اس کو آزمائیں اور پھر دوسروں کے اوپر اس کو آزمائیں کہ ہم خود ہدایت یافتہ ہیں یا نہیں. جیسے جب اینٹ بنتی ہے تو اس کو کیسے ہمیں پتہ چلے کہ یہ اینٹ صحیح بنی ہے، سائز کے مطابق بنی ہے، پکی اینٹ بنی ہے؟ ایک فارمولہ ہوتا ہے. مزدوروں کو بھی پتہ ہے. مزدور بھی لے کر اس اینٹ کو ہاتھ میں پکڑ کے الٹا کر کے، سیدھا کر کے، الٹ پھیر کے دیکھتا ہے تو اس کو اندازہ ہو جاتا ہے کہ یہ صحیح اینٹ بنی ہے، اس کے اندر کوئی کمی، کوئی کسر نہیں ہے. انسانوں میں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دین پر ہیں، رسول اللہ کے مذہب پر ہیں، رسول اللہ کی امت ہونے کا شرف و سعادت انہیں حاصل ہے، یہ کہاں سے یقین کر لیں کہ ہم ہدایت یافتہ ہیں؟ وہ جہل مرکب، وہ احساس جہالت مادرزادی دل سے نکال دیں کہ ہم ہدایت یافتہ ہیں. چونکہ علامتیں ہدایت کی نظر آنی چاہیے. جیسے ہم صحت مند ہیں تو علامتیں اس کی ہونی چاہیے. کھانس بھی رہے ہو، بخار بھی ہے، آپ کو اٹھ بھی نہیں سکتے، پیٹ بھی خراب ہے، لیکن کوئی پوچھے کیا حال ہے، کہتے ہیں ٹھیک ہوں، الحمدللہ ٹھیک ہوں، بس مرنے والا ہوں. پہلا جملہ یہ نکلتا ہے کہ الحمدللہ ٹھیک ہوں عادتاً، بعد میں پھر بتانا شروع کر دیتا ہے کہ ساری مشینری ساری خراب ہے، کوئی چیز ٹھیک نہیں ہے. عادتاً کہہ دیتے ہیں ٹھیک ہوں.
اسی طرح ہدایت کے متعلق عادتاً جو ہم کہہ دیتے ہیں میں سمجھتا ہوں، ہم جانتے ہیں، ہم ہدایت یافتہ ہیں، یہ احساس دل سے باہر نکالیں، اپنے آپ کو معیاروں پر پرکھیں۔ معیاروں پر جب پرکھیں گے تو ہمیں خود محسوس ہوگا کہ ہم صحیح نہیں بنے، ہم اس سانچے میں ڈالے ہی نہیں گئے۔ امیر المومنین علیہ السلام نے جب خلافت کی حکومت کی زمام سنبھالی تو اس امت کو بہت واضح دو ٹوک الفاظ میں یہ فرما دیا کہ میں تمہیں سانچے میں ڈالوں گا، تمہارا غیربال کروں گا، تغربل کروں گا، میں تمہیں اس فلٹر سے گزاروں گا کہ اس سائز کے ہو یا نہیں ہو۔ اور ایسا ہی ہوا، امیر المومنین نے ایسا فلٹر لگایا کہ بہت سارے لوگ امیر المومنین کے ساتھی، امیر المومنین کے دوست، امیر المومنین کے محب، امیر المومنین کے ہاتھ پر بیعت کرنے والے اور امیر المومنین کے سپاہی جب فلٹر میں ڈالے گئے تو امیر المومنین سے جدا ہو گئے۔ کوئی شام میں چلے گئے، معاویہ کی فوج میں، اس کے دسترخوان میں، کوئی کدھر چلا گیا، کوئی کہاں چلا گیا، تتر بتر ہو گئے، اس سانچے سے گزر نہیں سکے، اس سے بہت کم۔ عمار گزر گئے اس سے، مالک اشتر گزر گئے اس سے، محمد ابن ابی بکر گزر گئے اس سے، یہ شخصیات، یہ ہستیاں اس فلٹر سے گزر گئیں، لیکن باقی نہیں گزر سکے، اس لیے وہ امیر المومنین سے دور ہو گئے جو زبانی امیر المومنین کی محبت کا دعویٰ رکھتے تھے۔ معیار ہیں دین کے۔ آج کی نسل میں، موجودہ زمانے میں ہم ایک پیمانہ لے کر، دین کا قرآنی پیمانہ، قرآنی فارمولہ لے کر اپنے آپ کو پرکھیں اور دوسروں کو بھی پرکھیں، اور وہ ہے کہ یہ شخص آیا جمعیت اور جماعت اور امت کے ڈھانچے میں، نقشے میں فٹ ہوتا ہے یا نہیں، امت کی تشکیل میں یہ رکن بن سکتا ہے یا نہیں، یہ امارت دین میں، امارت امت اسلامی میں، اس امارت کے اندر ایک اینٹ کے طور پر پیوست ہو کر دوسروں کے ساتھ مل کر ایک واحد بنا سکتا ہے یا نہیں بنا سکتا۔ اگر نہیں بناتا یہ گمراہ ہے، اگر نہیں فٹ ہوتا یہ ہدایت یافتہ نہیں ہے۔ قرآن کریم میں خداوند تبارک و تعالیٰ نے سورہ مبارکہ آل عمران میں آیا 103 میں اللہ کا فرمان ہے، وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا۔ اعتصام حفاظت ہی کے معنی میں ہے۔ اعتصام یعنی تحفظ کے لیے، محفوظ ہونے کے لیے، بچنے کے لیے آپ سہارا لو۔ کسی انسان جب گر رہا ہوتا ہے تو فوراً ہاتھ اٹھاتا ہے، کسی چیز کو پکڑنے کی کوشش کرتا ہے جسے تھام کر اپنا توازن بچا سکے، گرے نہیں۔ اکثر آپ سب کا اپنا ذاتی تجربہ ہے، آپ کو دھکا لگتا ہے، آپ کا توازن خراب ہوتا ہے، آپ کو چکر آتا ہے، آپ کسی جگہ بھی جب غیر متوازن حالت میں آتے ہیں تو فوراً ہاتھ دائیں بائیں آگے پیچھے سہارا لینے کے لیے پکڑتے ہیں آپ۔ اسی کو اعتصام کہتے ہیں۔ گرنے سے بچانے کے لیے، اپنے آپ کو ہلاکت سے بچانے کے لیے، ڈوبنے سے بچانے کے لیے، اپنے آپ کو بچانے کے لیے جو سہارا انسان پکڑتا ہے تحفظ کے لیے، محفوظ ہونے کے لیے، اسے عربی زبان میں اعتصام کہا جاتا ہے۔ عصمت تحفظ کو کہتے ہیں، عصم محفوظ ہونے کو کہتے ہیں، عصم صاد کے ساتھ، عین صاد میم۔ اعتصام تحفظ کی خاطر جو سہارا ہاتھ میں تھاما جائے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ تمہیں اعتصام کرنا ہوگا، اور وہ بھی حبل اللہ سے، اللہ کی رسی سے تمہیں اعتصام کرنا ہوگا، اسے تھامنا ہوگا، اور وہ بھی جمیعاً۔ یہ بہت اہم تاکید ہے، ورنہ اعتصام اگر فقط ہوتا تو بہت آسان تھا کہ ہم فرقے بنا لیتے، گروہ بنا لیتے، ٹولے بنا لیتے، انفرادی طور پر اپنے اپنے الگ الگ سلسلے قائم کر کے سب یہ کہتے کہ ہم نے اللہ کے دین کو تھام لیا ہے۔ لیکن بیچ میں ایک لفظ اس آیت کے اندر مشکل پیدا کر رہا ہے ہمارے لیے، یعنی ہماری دینداری کو رد کر رہا ہے ایک لفظ۔ ہم نے جو موجودہ شکل بنا رکھی ہے، فرقے بنا کر، گروہ بنا کر، دھڑے بنا کر، پارٹیاں بنا کر، حزبیں بنا کر، تنظیمیں بنا کر، الگ الگ جو کچھ سلسلے دین کے قائم کر لیے ہیں، یہ قرآن کریم کا ایک لفظ اس سب کی نفی کر رہا ہے، اور وہ ہے
جمیعاً سب نے مل کر ایک ساتھ باہم، الگ الگ نہیں، علیحدہ نہیں، علیحدہ اگر حبل اللہ تھام بھی لی بچ نہیں سکتے، جمیعاً تھامنا ہے، سب نے وہ حبل تھامنی ہے پھر بچ سکتے ہو آپ۔ علیحدہ علیحدہ اگر وہ رسی تھام لی تم نے، تمہاری نجات کا کوئی ذریعہ نہیں ہے۔ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، تفرقہ مت کرو، فرقہ مت بنو۔ یہ اتنی سری نہی ہے، اس قدر واضح نہی ہے، قرآن کریم کی ممانعت ہے اللہ کی کہ یہ کام مت کرو۔ لا تفرقوا، تفرق، انتشار، علیحدگی، جدائی، تفریق مت کرو کسی شکل میں۔ علیحدہ ایک ایک فرد ہو کر بھی تفرقہ مت کرو، گروہ بن کر بھی تفرقہ مت کرو، ٹولہ بن کر بھی تفرقہ مت کرو، مسلک بن کے تفرقہ مت ڈالو، جماعت بن کے تفرقہ مت ڈالو، تنظیم بن کے تفرقہ مت ڈالو، قوم بن کر تفرقہ مت ڈالو، قبیلہ بن کر تفرقہ مت ڈالو۔ جو جو تم نے رنگ اختیار کر لیے ہیں اور جن سے تفریق پیدا ہوتی ہے، تفرقہ پیدا ہوتا ہے، وہ من کیا گیا، حرام ہے۔ لا تفرقوا، اتنی شدت جتنی تفرقہ کی ممانعت میں ہے اتنی قرآن میں کسی اور حرام پر نہیں ہے۔ باقی بہت ساری چیزیں حرام ہیں، یہ حرام سب سے زیادہ شدید اور بڑا حرام ہے، لا تفرقوا۔ اور پھر اس کے بعد قرآن کریم نے وہ نسخہ بتا دیا ہے کہ کس طرح سے منتشر لوگ، متفرق لوگ، متنفر لوگ، علیحدہ لوگ ایک دوسرے سے جڑ کیسے سکتے ہیں۔ پاکستان کی آج کی ضرورت، پاکستان کے لیے جو آیت سب مسلمین کے لیے لازمی ہے، جو مشکل کا حل ہے ہمارے لیے، وہ یہ ہے۔ آپ توجہ کریں کہ پاکستان میں یہ تفرقہ فرقہ واریت ختم کرنے کے لیے اجلاس بلایا جاتا ہے، تجاویز لی جاتی ہیں مفتیان کرام سے، علماء اعظام سے، اور سرکاری طور پر افسران اور سرکاری وزراء اور حکام یہ تجاویز دیتے ہیں فرقہ واریت ختم کرنے کے لیے، یا اجلاس بلایا جاتا ہے، انہیں کہا جاتا ہے کہ فرقہ واریت کے خاتمے کے لیے تجاویز دو، وہ تجاویز دیتے ہیں۔ ہر تجویز ایک نیزہ ہوتی ہے، یعنی ہر تجویز ایک تیر ہوتا ہے دوسرے فرقے کے قلب میں مارنے کے لیے۔ بظاہر فرقہ واریت ختم کرنے کے لیے تجویز ہے، لیکن فرقہ واریت ابھارنے کا اس کے اندر انی لگی ہوئی ہے، نیزے کے نوک پہ ایک تیز دھار انی لگی ہوتی ہے جو چیرتی ہے ہدف کو۔ ان تجاویز میں یہ سب تجاویز نیزے کی حیثیت رکھتی ہیں، ہر تجویز میں دوسرے فرقے کو ہدف قرار دیا جاتا ہے، دوسرے فرقے کی کوئی شے شکار کی جا رہی ہوتی ہے، اور ان تجاویز سے ساری عمر لگ کر، ہزاروں سال بیٹھ کر یہ سارے دانشوران، مفتیان، علماء بیٹھ کر تجاویز مرتب کرتے رہیں، یہ کبھی بھی امت کے اندر تفرقہ ختم نہیں کر سکتے، محبت پیدا نہیں کر سکتے۔ وہ فارمولہ قرآن کریم نے ذکر کیا ہے۔ کس چیز سے تمہارے اندر محبت پیدا ہوگی؟ وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ اِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءً، یاد کرو اللہ کی نعمت کو جب تم دشمن تھے آپس میں۔ اس دشمنی میں کون سی نعمت تمہیں ملی جس کے ذریعے سے تم بھائی بن گئے؟ دشمنی چھوڑ دی تم نے، تفرقہ چھوڑ دیا تم نے، جنگ چھوڑ دی تم نے، نفرت ترک کر دی اور بھائی بن گئے۔ وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ اِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءً فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا۔ وہ نعمت کون سی تھی جس کے ذریعے سے تم دشمن، عدو اور ایک دوسرے کے جان لیوا دشمن، تم آپس میں بھائی بن گئے اور تمہارے دلوں کے اندر الفت آ گئی، تالیف آ گئی، محبت آ گئی۔ وہ نعمت وجود مبارک رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ ہم میلاد مناتے ہیں، جشن مناتے ہیں، کلام عقیدت مندانہ پیش کرتے ہیں، نعت و منقبت پیش کرتے ہیں، یہ سب کچھ اظہار محبت کا۔ یہ محبت ایک سچائی کی علامت مانگتی ہے کہ سچی ہے یا نہیں، یا پیشہ ورانہ ہے، تاجرانہ ہے۔ بعض اوقات انسان ایک اداکاری کر رہا ہوتا ہے، کئی لوگ اداکاری کرتے ہیں، اداکار یہ ڈرامے بناتے ہیں، تھیٹر میں کام کرتے ہیں،
فلمیں بناتے ہیں، اداکار ہوتے ہیں، جو کچھ آپ کے سامنے کر رہے ہوتے ہیں یہ ویسے نہیں ہوتے۔ اداکاری میں بادشاہ بنے ہوتے ہیں، وزیر بنے ہوتے ہیں، ہیرو بنے ہوتے ہیں، ولن بنے ہوتے ہیں۔ ڈرامے کے اندر اس اسکرپٹ کے مطابق، اس سینیریو کے مطابق یہ بہت کچھ ہوتے ہیں، لیکن یہ آدھ پون گھنٹے کے لیے ان کا کردار ہوتا ہے ادا، اور جب سٹیج چھوڑتے ہیں تو پھر یہ اپنی معمول کی زندگی پر آ جاتے ہیں، جس طرح نیچرل ہوتی ان کی زندگی ہوتی ہے ویسے ہو جاتے ہیں۔ کچھ لوگ اداکار ہیں، اداکاری کرتے ہیں۔ کون ہیں اداکار؟ جن کو کچھ تھوڑی دیر کے لیے ممبر پہ آنا پڑتا ہے، محراب میں کھڑا ہونا پڑتا ہے، خطبہ دینا پڑتا ہے، تقریر کرنا پڑتی ہے، مجلس پڑھنا پڑتی ہے، یہ تھوڑی دیر کے لیے تھیٹر سجتا ہے، اداکاری کرتے ہیں، آ کر وہاں اسکرپٹ کے مطابق بولتے ہیں، لیکن جب سٹیج سے ہٹتے ہیں تو پھر اپنی طبیعی حالت پر آ جاتے ہیں۔ ایک طبقہ وہ ہے جو پیشہ ور ہیں، تاجر ہیں، اور سب سے بدترین تجارت وہ ہے جو متاع دین بیچتے ہیں، جس کے بارے میں قرآن کریم کا فرمانا ہے لا تشتروا بآیاتی ثمنا قلیلا، یہ تجارت نہ کرو، یہ خسارے والی تجارت ہے، اس میں تمہیں ساری دنیا بھی مل جائے تم پھر بھی گھاٹے میں ہو، اپنی عاقبت بھی گنوا بیٹھے ہو، اپنی آخرت بھی گنوا بیٹھے ہو، دوسروں کو بھی تم نے گمراہ کیا ہے۔ یہ افراد جو پیسہ لے کر آ کر یا عقیدت کے بول بولتے ہیں، آپ نعت پڑھنے والوں کو کہو کہ پیسے نہیں ہیں ہمارے پاس، عشق رسول سننا چاہتے ہیں، محبت رسول میں نعتیں سناؤ آ کر، خوب اگر آ گیا تو آپ واقعاً ہاتھ چومو اس کے، قدم چومو اس کے، یہ واقعاً سچا عاشق رسول ہے، اس کو بس موقع ملنا چاہیے منقبت رسول اللہ۔ اسی طرح اہل بیت کے ذاکر، اگر انہیں کہو پیسہ کوئی بھی نہیں ہے اور عشق امام حسین، عشق امام علی ہے، اور آ کر آپ ہمیں یہ داستان عشق سناؤ، خود بھی لطف اندوز ہو، ہمیں بھی محظوظ کرو، اگر آ گیا کوئی ایک آدھ بندہ تو قدر جاننا اس کی، اس کا دامن تھام لینا اور اس کے قدردان بننا آپ۔ لیکن کتنے ہیں آپ کے ملک میں جو پیسے کے بغیر، فیس کے بغیر اور لاکھوں روپیہ فیس کے بغیر آ کر رسول اللہ کا عشق پیش کریں اور اہل بیت کا عشق پیش کریں؟ یہ کیسا عشق ہے جس کو لاکھوں روپے قیمت ہے جس کی؟ یہ کیسی محبت ہے جو بیچتے ہو تم آ کر؟ اس سے تو محبتیں پیدا نہیں ہوتی ہیں، نہ اداکاروں کی اداکاری سے، نہ پیشہ وروں کی تجارت سے۔ عزیزان، یہ محبت اگر ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت ہے، اس کی ایک علامت ہے، وہ علامت یہ ہے کہ رسول اللہ کی ہر شے سے محبت ہو۔ میں یہ پہلے مثالیں دی ہیں، آپ ذکر سنتے ہیں جو عقیدت مندوں کی زبان بہت خوبصورت ہوتی ہے، مثلا نعلین رسول اللہ کی خاک کے برابر بھی اپنے آپ کو نہیں سمجھتے، نعلین رسول اللہ کے صدقے، نعلین رسول اللہ کے طفیل، یہ یعنی رسول اللہ کے جوتے، نعلین سے مراد جوتے، رسول اللہ کے جوتے اتنے پسند ہیں ان کو، اتنے محبوب ہیں، اور عقیدت میں ان جوتوں کی خاک کے برابر بھی اپنے آپ کو نہیں سمجھتے۔ یہ عقیدت کا اظہار ہے۔ خوب رسول اللہ کے جوتے بہت مقدس ہیں، اسی طرح رسول اللہ کے لباس، رسول اللہ کی نشانیاں۔ کشمیر میں ایک درگاہ ہے، بارگاہ ہے، اس کا نام ہی حضرت بل ہے، بال شریف۔ تاریخی طور پر ایسے ذکر کیا جاتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا منہ مبارک، بال آپ کی زلفوں کا وہاں پر پہنچا ہے، اس طرح مشہور ہے وہ۔ اب ہے یا نہیں وہ علیحدہ ہے، لیکن شہرت اور نسبت اس بال کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے ہے۔ وہ پوری بارگاہ زیارت گاہ ہے، اور بہت بڑی زیارت گاہ ہے کشمیر، سری نگر کے اندر، اور لوگ اس کی جا کر زیارت کرتے ہیں، آج دن اس کا نام آپ بھی سنتے رہتے ہیں، بل شریف۔ خوب یہ بال اتنا مقدس ہے، جوتا اتنا مقدس ہے، اور کوئی چیزیں۔ اب آپ اہل بیت علیہ السلام کے پیروکاروں کو دیکھیں، امام حسین علیہ السلام کے گھوڑے کی شبیہ بناتے ہیں اور پھر اس کی بعض اوقات پوجا تک کر دیتے ہیں، اتنا مقدس ہوتا ہے وہ شبیہ، گھوڑا، اتنا اس کی عقیدت مند ہو جاتے ہیں۔ اور اچھی بات ہے، احترام ہے، رسول اللہ کا جوتا مقدس ہے، رسول اللہ کا بال مقدس ہے، رسول اللہ کا لباس مقدس ہے، رسول اللہ کی لاٹھی عصا مقدس ہے، رسول اللہ سے منسوب یا رسول اللہ کی ذات جسم مبارک سے جو چیز مس ہوئی ہے وہ بہت مقدس ہے۔ یہ تمام چیزیں مقدس ہیں، لیکن وہ جو اصل مقصود تھا رسالت کا، رسول اللہ کا مقصود رسالت،
امت بنانا تھا، لوگوں کو ہدایت دینا تھا۔ اگر رسول اللہ نے ہدایت دی، کلمہ پڑھا دیا کسی کو اور وہ مشرف ہو گیا، اسلام سے موحد ہو گیا، اللہ کی توحید پہ ایمان لے آیا، رسول اللہ کی رسالت پہ ایمان لے آیا، قیامت پر ایمان لے آیا، خوب یہ مقدس نہیں ہے؟ ہر چیز مقدس ہے جو رسول اللہ سے منسوب ہے، امت رسول اللہ کی مقدس نہیں ہے، رسول اللہ کا امتی مقدس نہیں ہے، پیروکار مقدس نہیں ہے، اسے جو مرضی ہے کرو۔ رسول اللہ کے جوتے کی توہین کرو گے کافر ہو جاؤ گے، رسول اللہ کے بال کی توہین کرو گے کافر ہو جاؤ گے، لیکن رسول اللہ کے امت کی توہین کرو گے، تفرقہ ڈالو گے تو پھر کافر نہیں ہوتے۔ وہاں آزاد سمجھتے ہیں، یعنی سب سے ارزان چیز ہمارے نزدیک وہ ہے جو رسول اللہ کے نزدیک سب سے گران چیز ہے۔ امت سب سے گران چیز ہے رسول اللہ کے لیے، اس کی قدر جاننے کی ضرورت ہے، اس کے احترام کی ضرورت ہے، اس کے اندر تالیف اور محبت کی ضرورت ہے۔ ہدایت پر ہونے کی علامت عزیزان وحدت امت ہے، الفت مومنین کے درمیان اور امت کے درمیان الفت ہے۔ اگر یہ محبت اپنے اندر احساس نہیں کرتے تو از سر نو ہدایت کا سفر شروع کرو، چھوڑ دو وہ استاد جس نے تمہارے دلوں سے محبت نکال دی ہے مومنوں کی، جس نے غل ڈال دیا ہے۔ قرآن کریم میں مومنوں کی دعا اللہ تعالیٰ نے بیان کی ہے کہ ربنا اغفر لنا وَلِإِخْوَانِنَا الَّذِينَ سَبَقُونَا بِالْإِيمَانِ وَلَا تَجْعَلْ فِي قُلُوبِنَا غِلًّا لِلَّذِينَ آمَنُوا۔ اے پروردگار، اے ہمارے پالنے والے، اے ہمارے مالک خالق، یہ مومن کی دعا ہے قرآن میں، میرے دل میں، ہمارے دل میں کسی مومن کے لیے کوئی کھوٹ، کسی مومن کے لیے کینہ، کسی مومن کی نفرت میرے دل میں نہ ڈالنا۔ جس دل میں مسلمان کی نفرت ہے، مومن کی نفرت ہے، وہ ہدایت پر نہیں ہو سکتا۔ وہ از سر نو شروع کرے، وہ چھوڑ دے پچھلا استاد۔ آج دن ہم سنتے ہیں جب بچہ فیل ہو جاتا ہے تو والدین سکول ہی چھڑا لیتے ہیں، ٹیچر بھی چھڑا دیتے ہیں، ہر چیز چھڑا دیتے ہیں کہ اس سکول کی کارکردگی ٹھیک نہیں ہے، ہمارے بچے کے نمبر کم ہیں، ہمارا بچہ فیل ہو گیا ہے، مسلسل فیل ہو رہا ہے۔ اور سکول والے اگر مسلسل کسی استاد کی تدریس کا نتیجہ ضعیف دیکھیں تو اسے نوکری سے نکال دیتے ہیں کہ تمہارے بچے مسلسل فیل ہو رہے ہیں۔ اب یہ کام ہم بچوں کی تعلیم میں کرتے ہیں، ہدایت میں کیوں نہیں کرتے؟ آپ احساس کر لو، جس مجلس میں، جس ذاکر کی مجلس میں تمہارے دلوں میں مسلمانوں کی نفرت پیدا ہوتی ہے، اس ذاکر سے پناہ مانگو اللہ کی۔ جس مولوی، جس مفتی کی بات سے اور فتوے سے تمہارے دلوں کے اندر مومنین کا کینہ، نفرت پیدا ہوتی ہے، پناہ مانگو خدا سے، اس شرور سے، اس خناس سے۔ قل اعوذ برب الناس ملک الناس الہ الناس من شر الوسواس الخناس، یہ خناس ہے، یہ الذی یوسوس فی صدور الناس، یہ لوگوں کے دلوں میں وسوسے ڈالتا ہے، اس کے شر سے پناہ مانگو۔ یہ شکل میں عالم ہے، یہ شکل میں مفتی ہے، یہ شکل میں ذاکر ہے، یہ شکل میں عالم ہے، یہ شکل میں کوئی اچھا لگتا ہے، لیکن ہے خناس ہے۔ کیوں؟ یہ مومنوں کی نفرت ڈالتا ہے ہمارے دل میں۔ تبدیل کرو، وہ سکول تبدیل کر دو، وہ مجلس بدل دو، وہ ٹیچر بدل دو، وہ معلم بدل دو، وہ کتاب بدل دو، جس کے ذریعے سے تمہارے دلوں کے اندر نفرت پیدا ہوتی ہے۔ وہ اچھا استاد ہے جو تمہارے دلوں کے اندر محبت ڈالتا ہے۔ یہ علامت ہے۔ آپ پوچھو بھی نہیں کس مذہب کے ہو، بس اس کی بات سنو، محبت کی بات کرتا ہے، نفرت کی بات کرتا ہے، نفرت کی بات کرتا ہے، یا اس کو نکال دو، اگر بس میں نہیں ہے تو خود اٹھ کے نکل جاؤ، اس کی محفل سے خود چلے جاؤ۔ پہلے تو بہتر ہے کہ اس کو نکال دو مجلس سے کہ تم اس قابل نہیں ہو، تم مومنوں میں گمراہی ڈال رہے ہو۔ تفرقہ مت ڈالو، اور یاد کرو اس زمانے کو جب اللہ نے تمہارے درمیان اخوت قائم کی۔ فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا وَكُنْتُمْ عَلَى شَفَا حُفْرَةٍ مِّنَ النَّارِ فَأَنْقَذَكُم مِّنْهَا، تم تباہی کے گھاٹی کے دہانے پر، گرتے ہوئے دہانے پر۔ یہ الفاظ بہت خوبصورت ہیں، فصاحت بڑی عالی ہے اس آیت کے اندر کہ تم گہری گھاٹی کے
کنارے پر، گرتے ہوئے کنارے پر، جس طرح دریا کے کنارے جائیں نا تو مٹی نیچے سے خالی ہوتی ہے تو گرتا ہے، آہستہ آہستہ گرتا ہے. کنویں کے کنارے کھڑے ہوں تو وہ کنویں کا کنارہ آہستہ آہستہ پانی پڑنے سے گرنا شروع ہو جاتا ہے. اس گرتی ہوئی جگہ پر اگر انسان کھڑا ہو جائے تو کنویں میں گرے گا. اللہ تعالیٰ کا فرمانا ہے کہ تم اس گہری کھائی کے گرتے ہوئے کنارے کے اوپر کھڑے ہوئے تھے اور ان قریب تھا کہ تم اس جہنم میں جا پڑتے اور خدا نے تمہیں بچایا. وہ کیا تھا؟ تفرقہ. پاکستان آج اسی گہری کھائی کے گرتے ہوئے کنارے کے اوپر کھڑا ہوا ہے، جمعیت پاکستان، ملت پاکستان، اور اس کے اندر گرنا ہی چاہتے ہیں. اس سے نکلنا ہے. نکلنے کے لیے کیا چاہیے؟ اللہ کی رسی چاہیے اور اللہ کے رسول چاہیے ہمیں. اس سے اعتصام سے ہم بچ سکتے ہیں. عزیزان، وَكُنْتُمْ عَلَى شَفَا حُفْرَةٍ مِّنَ النَّارِ فَأَنْقَذَكُم مِّنْهَا كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ. خوب پھر اس کے بعد مضمون لمبا ہے، وقت ہمارا کم ہے، قلیل ہے. عزیزان، یہ میلاد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اور ہر دن فرق نہیں پڑتا. جن دنوں میں میلاد نہیں ہے تو یوں نہیں کہ ہم رسول اللہ کو یاد نہ کریں، رسول اللہ کی پیروی نہ کریں، رسول اللہ سے محبت نہ کریں اور رسول اللہ کی امت سے محبت نہ کریں. بہترین ہدیہ میلاد رسول پر، جیسے ہوتا ہے نا آپ میلاد مناتے ہیں تو کوئی ہدیہ دیتے ہیں. رائج ہو گیا ہے یہ طریقہ کہ بچوں کی ولادت کا دن مناتے ہیں تو بچے کے لیے بہت سارے ہدایہ لے کر جاتے ہیں. ہم رسول اللہ کی میلاد میں حاضر ہوتے ہیں، کیا ہدیہ لائے ہو رسول اللہ کے لیے؟ اپنے لیے تو لنگر پکایا ہوا ہے، اپنے لیے تو اہتمام بہت کیا ہوا ہے آپ نے. رسول اللہ کے لیے، مولود کے لیے کیا لائے ہو؟ مولود کے لیے یہی محبت، الفت اور وحدت و اخوت کے گلدستے ہیں. اور یہ سجا کے جب آپ پیش کرتے ہیں اور عہد کرتے ہیں، آج عہد کا دن ہے، رسول اللہ کے ساتھ عہد کریں کہ ہم اپنی زندگی میں کسی کلمہ گو سے نفرت نہیں کریں گے، کسی کلمہ گو سے عداوت نہیں برتیں گے، کسی کلمہ گو کا کینہ اپنے دل میں نہیں پالیں گے، کسی کلمہ گو کے ساتھ تفرقہ نہیں کریں گے، دل آزاری نہیں کریں گے. یہ ہدیہ ہے، یہ عہد ہے. اور یہ عہد آج وہ گلدستہ ہے، اگر آپ پیش کریں رسول اللہ کی بارگاہ میں، اللہ کی بارگاہ میں، تو یقین جانیں آج جمعے کا دن ہے اور یہ ساعت، یہ لمحہ جو گزر رہا ہے، یہ خصوص روایت میں ہے دعا کا قبولی کا لمحہ ہے. اس لحظے اللہ قبول کرتا ہے. سب انشاءاللہ عہد کریں رسول اللہ کو واسطہ قرار دے کر کہ بحق حبیب خدا، بحق مولود ربی، خداوند تبارک و تعالی ہمارے دلوں کو کینہ و نفرت و بیزاری اور دل آزاری سے خداوند تعالی تطہیر فرما. اور خداوند تبارک و تعالی ہمارے دلوں میں ہر مسلمان مومن کلمہ گو کی محبت و الفت و عقیدت عطا فرمائے انشاءاللہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وآلہ آل اللہ. سیما علی امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب علیہ الصلاۃ والسلام و فاطمۃ الزہرا سیدۃ النساء العالمین والحسن والحسین سیدی شباب اہل الجنہ و سبطی الرحمہ و علی ابن الحسین و محمد ابن علی و جعفر ابن محمد و موسیٰ ابن جعفر و علی ابن موسیٰ و محمد ابن علی و علی ابن محمد والحسن ابن علی والحجت ابن الحسن القائم المنتظر المہدی. حجج اللہ علی عبادہ و امناؤہ فی بلادہ واللعن علی اعدائہم اجمعین من الآن الی قیام یوم الدین. عباد اللہ اوصیکم و نفسی بتقوی اللہ.
اتقوا اللہ فإن خیر الزاد التقوی۔ بندگان خدا، آپ سب کو اور اپنے نفس کو تقوی الہی کی وصیت کرتا ہوں، تقوی الہی کی نصیحت کرتا ہوں، تقوی الہی کی جانب دعوت دیتا ہوں اور تاکید کرتا ہوں کہ اپنی زندگی تقوی کے مطابق بسر کریں، تقوی کے زیر سایہ زندگی گزاریں اور تقوی کی بنیاد پر زندگی کا نظام قائم کریں۔ آج روز مبارک ہے، روز میلاد رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اہل سنت کے ہاں متفقاً روز ولادت حضور کا 12 ربیع الاول کا ہے، اور شیعہ میں مشہور قول تاریخی جو قبول کیا گیا ہے مشہور علماء نے، وہ 17 ربیع الاول ہے۔ لیکن بعض بزرگ شیعہ علماء جیسے مرحوم کلینی، محدث کلینی صاحب کافی رحمۃ اللہ علیہ، مرحوم شیخ طوسی رحمۃ اللہ علیہ، اور اس سطح کے اکابرین، وہ بھی 12 ربیع الاول کو ہی روز میلاد کو درست قول سمجھتے ہیں۔ لیکن مشہور علماء 17 کو، 12 اور 17 تاریخی قول ہے، عقیدہ نہیں ہے، یہ اعتقاد کی بات ہی نہیں ہے کہ رسول اللہ کی میلاد کب ہے اور رسول اللہ کی وفات کب ہے، یا دیگر ائمہ ہدیٰ و اہل بیت علیہ السلام کی ولادتیں اور شہادتیں کب ہیں، یہ تاریخ ہے، یہ عقیدہ نہیں ہے، اس کو عقیدہ نہ بنائیں آپ۔ اور یہ چونکہ تاریخی قول ہے، لیکن مذاہب میں، فرق میں مزاج یہ ہے کہ ہر اختلافی بات تفرقے کا سبب بن جاتی ہے۔ دانائے امت، حکیم امت، رہبر امت حضرت امام راحل امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ نے 12 سے 17 کے درمیانی مدت کو مسلمین کے درمیان ہفتہ وحدت عنوان کیا ہے کہ یہ وحدت کے ایام ہیں، اور انہیں امت کے اتحاد کے لیے ان کے اندر کوشش کی جائے۔ اب الحمدللہ یہ کوششیں ہو رہی ہیں، ہر چند اس کے مقابلے میں تفرقہ ڈالنے والا لشکر بھی فراوان ہے، بڑا ہے، اور وہ سال بھر ہفتہ تفرقہ، بلکہ سال تفرقہ و ماہ تفرقہ و ہر روز یوم تفرقہ منا رہا ہے۔ مومنین اگر سال بھر اس فریضے پر عمل نہیں کرتے تو کم از کم ان مبارک ایام میں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ایام مبارک میں یہ اقدام کریں۔ خصوصاً ان ایام میں اہتمام کے ساتھ دشمن نے یہ کام کیا ہے کہ گستاخانہ خاکے جو پہلے ایک دفعہ فتنہ بنا کر اور امت مسلمہ کے اندر یہ تشویش ایجاد کر چکے ہیں، چند سال پہلے دوبارہ انہیں پھر نشر کیا گیا ہے، اور وہ نگون بخت اور منکوب انسان، عوضی انسان، انسان نما شخص، انسانیت جو کھو چکا ہے، اپنی مسخ ہو چکا ہے، فرانس کا صدر، اس نے دوبارہ ان کی نمائش کروائی ہے، اور اس طرح ایام میلاد میں، ماہ ربیع میں یہ حرکت کر کے مسلمانوں کے دلوں کو جریحہ دار کیا ہے۔ نہایت شرمناک حرکت کی ہے، اور جو رد عمل مسلمانوں کا جواباً آیا ہے وہ اس سے بھی زیادہ شرمناک ہے۔ مذمتی بیان فقط حکمرانوں نے دیے ہیں، علماء نے بھی دیے ہیں مذمتی بیان، کہ ان کی ایک عادت ہو چکی ہے، جس چیز کو یہ اہمیت نہ دینا چاہیں، جس چیز کو تصدیق کرنا چاہیں، اس کے بارے میں مذمتی بیان صادر کر دیتے ہیں۔ مذمتی بیان کا دوسرا معنی یہ بنتا ہے کہ ہمیں اس پر کوئی اعتراض نہیں ہے، آپ نے کیا ہے، آپ کرتے رہیں، ہم اظہار کر کے چپ ہو جائیں گے اور آپ کے خلاف کوئی اقدام نہیں ہوگا۔ مذمتی بیان کا معنی یہ ہوتا ہے کہ کوئی اقدام آپ کے جرم کے خلاف نہیں ہوگا، اپنا جرم جاری رکھیں تسلسل کے ساتھ، اور یہ وہ جرم ہے جو مسلمانوں نے انجام دیا ہے۔ حالیہ دنوں میں کئی ایسے شرمناک واقعات رونما ہوئے ہیں۔ ان شرمناک واقعات میں سے اسرائیل کے ساتھ روابط ہیں، نام نہاد مسلمان حکمرانوں کے، عرب حکمرانوں کے، جو اپنی غیرت مدت ہوئی ختم کر چکے ہیں اور پھر بھی مسلمانوں کے اوپر مسلط ہیں، قابض ہیں اسلامی سرزمینوں پر اور اسلامی ثروت پر،
اور اب بے حیائی کی انتہا یہ ہے کہ انہوں نے اسرائیل کے ساتھ باقاعدہ رسمی علنی تعلقات قائم کر لیے ہیں اور ایک ایک کر کے قائم کر رہے ہیں۔ اس کے مقابلے میں کوئی رد عمل کسی نہ علماء کی جانب سے، نہ حکمرانوں کی جانب سے، نہ مفتیان اعظام جو آگ بگولا ہوئے ہیں پاکستان کے اندر، انہیں ذرا برابر ان کے کان پہ جوں بھی نہیں رہیں گی کہ ان کا جو قبلہ تھا عرب دنیا، ان کے جو پیشوا تھے وہ سارے یہودیوں کی صہیونیوں کی گود میں جا بیٹھے ہیں اور یہ یہاں فرقہ بازی میں مصروف ہیں۔ اسی طرح حکمرانوں نے نامناسب اس میں کردار ادا کیا، خصوصاً پاکستان کے حکمرانوں نے بہت ہی شرمناک رویہ اختیار کیا ہے اسرائیل کے ساتھ تعلقات کے حوالے سے۔ صحافیوں نے اور اس کو مستقبل میں مشرق وسطیٰ میں امن کے لیے بڑے اچھا قدم قرار دیا ہے، اور گویا لگتا ہے کہ یہ بھی تیاریاں کر رہے ہیں اس ذلت میں اور اس لجن میں، اس گندگی میں چھلانگ لگانے کے لیے یہ بھی تیاریاں کر رہے ہیں، اور ان پر دباؤ بھی ہے اور کر بھی دیں گے یہ کسی وقت۔ فرانسیسی صدر کی اس گستاخی کے جواب میں جو سب سے بڑا غیرت مندانہ بیان آیا ہے وہ ترکی صدر کا آیا ہے، جس نے پاگل کہا ہے فرانسیسی صدر کو کہ اس کے دماغ کی سرجری ہونی چاہیے۔ یہ شدید ترین بیان رجب طیب اردوان کا ہے، اور ہمارے صحافیوں کے بقول اسلام کا ہیرو اور پاکستانیوں کا محبوب رہنما۔ خب یہی وہ روش ہے جو در حقیقت مسلمانوں کے لیے مشکل کا سبب بنی ہوئی ہے، اردوانی دفاع دین کا۔ اردوان جب بحرین نے تعلقات قائم کیے اسرائیل کے ساتھ اور امارات نے، تو اس نے بیان دے کے مذمت کی کہ یہ بہت غلط کام کیا، اور خود ترکی کے ساتھ 40-70 سالہ روابط ترکی کے ابھی تک قائم ہیں۔ اسرائیل کے ساتھ روابط شروع سے، سب سے پہلا ملک ترکی ہے جس نے، ایران تھا اور ترکی، شہنشاہ ایران نے اور ترکی نے روابط قائم کیے، اور اس وقت سے ابھی تک قائم ہیں۔ تجارتی روابط ان کے اسرائیل کے ساتھ ہیں، اور فوجی روابط اسرائیل کا چونکہ عرض تھوڑا ہے، ایک پٹی کی طرح ہے، لمبی پٹی ہے، اسرائیلی جہاز ملک کے اندر اڑیں تو وہ فضا ہی ختم ہو جاتی ہے ان کی ٹریننگ کی۔ وہ ٹریننگ کے لیے ابھی بھی ترکی اسرائیلی ایئر فورس ترکی میں آ کے ٹریننگ لیتے ہیں، ترکی کے اڈے ابھی بھی استعمال کرتے ہیں، اور ترکی بہت بڑا پارٹنر ہے اسرائیل کا، اور ان کے ساتھ تجارت بھی ہیں، لیکن بیان بھی داغ دیتا ہے اور اس کے روابط بھی قائم ہیں۔ اسی طرح دیگر ممالک میں اب فرانس کے ساتھ ان کے تعلقات بھی ہیں، تجارت بھی ہے، معاہدے بھی ہیں۔ ایک معاہدہ بھی کینسل نہیں کیا، ایک سفارتی کوئی کسی قسم کا، نیٹو کا عضو ہے ترکی، نیٹو میں فرانس سب سے، امریکہ کے بعد دوسرے نمبر پر فرانس کی حیثیت ہے نیٹو فورس کے اندر، اور ترکی اس کا سپاہی ہے، ان کی کمانڈ میں لڑ رہا ہے۔ نیٹو سے نہیں نکلتا، سفارت خانہ بند نہیں کرتا، تجارتی معاہدہ منسوخ نہیں کرتا، کوئی معاہدہ کینسل نہیں کرتا، سفارتی تعلقات ختم نہیں کرتا، بیان کے ذریعے ہیرو بن جاتا ہے۔ اور یہ روش ہمارے حکمرانوں نے بھی سیکھ لی ہے، اور ہمارے وزیر اعظم صاحب نے اردوان کی دیکھا دیکھی، انہوں نے بھی ایسا بیان داغ دیا ہے، ٹویٹر کے ذریعے سے فرانسیسی صدر کا مقابلہ ہو رہا ہے۔ رسول اللہ کی حرمت کشمیر کی طرح، جیسے کشمیر بچایا ٹویٹر پر، اسی طرح ٹویٹ کر کر کے کشمیر بچا لیا، ابھی ٹویٹ کر کر کے فرانس کو جھکائیں گے، شکست دیں گے، جبکہ نہ سفیر نکالا، نہ معاہدہ کو کینسل کیا، نہ تجارت ان کے ساتھ ختم کی۔ اتنے اسلامی ممالک ہیں، اگر یہ سب کے سب ایک دن میں ہی فرانسیسی سفارت خانے بند کر دیں، چونکہ جواز ہی نہیں رہتا۔ پہلے یورپ کے اندر سلمان رشدی جیسے کسی ملعون مزدور سے یہ کام کرواتے تھے، کرواتی تو حکومتیں تھیں اور ایجنسیاں کام کرواتی ہیں، لیکن آگے کسی کو کرائے پر لے کر اس سے یہ حرکتیں کرواتے تھے۔ اب ایک ملک کا صدر خود آگے بڑھ کر توہین آمیز خاکوں کی نمائش کرواتا ہے، ایگزیبیشن کرواتا ہے اور اجازت دیتا ہے، اور اس کو آزادی کا نام دیتا ہے۔ اور مسلمان حکمرانوں نے فقط بیانات دیے ہیں، کسی نے بھی، سعودی عرب نے حتیٰ نام فرانس کا لینا پسند نہیں کیا، بلکہ کہا کہ
اسلام کا دہشت گردی سے جو تعلق جوڑتا ہے غلط کام کر رہا ہے. بس اتنا بیان دیا. فرانس کا نام بھی نہیں لیا, اتنی جرت نہیں ہے ان کے اندر. یہ تو خود دوسروں کو شہ دینے والی بات ہے. عزیزان, یہ گستاخی ان الفاظ کے ساتھ اور ان حرکتوں کے ساتھ نہیں رکتی اور نہ رکے گی. ایک اور افسوسناک نقطہ اس کے اندر یہ ہے کہ ہم فرانسیسی صدر کی گستاخی کے مقابلے میں کرتے ہیں کہ عکس العمل دکھاتے ہیں, لیکن یہ گستاخیاں یورپ کو سکھائی کس نے ہیں؟ یورپ کو بہت بعد میں جرأت ہوئی ہے گستاخی کی. سب سے پہلے مسلمانوں نے خود گستاخی کا دروازہ کھولا ہے. مسلمانوں نے گستاخانہ کتابیں لکھی ہیں, مسلمانوں نے گستاخانہ تقریریں کی ہیں, مسلمانوں نے مقدسات کی بے حرمتی دوسروں کو سکھائی ہے, صدیوں سے کر رہے ہیں. سب سے پہلے بنو امیہ نے مقدسات کی توہین کے بانی اسلام کی تاریخ میں بنو امیہ ہے. انہوں نے مقدسات کی توہین کی, انہوں نے لعن طعن کی رسول اللہ کے خاندان پر. آج فرانسیسی صدر نے رسول اللہ کے توہین آمیز خاکے نشر کروائے اور ان کی نمائش کی اجازت دی اس نے, لیکن بنو امیہ نے نفس رسول امیر المومنین کی توہین کی, لعن کی, اور 100 سال تک لعن کرواتے رہے سرکاری خرچے پر. اور پھر وہ حدیث میں نے روایت پڑھی تھی, تاریخی کتاب مروج الذہب سے آپ کی خدمت میں بیان کیا تھا پچھلے محرم کی مناسبت میں, کہ بنو امیہ کے زمانے میں حجاج ابن یوسف نے یا کس نے وہ بلا کر شخص کو کہا, مذمت کی, تو اس نے کہا میری مذمت نہ کر, میں نے جو کام کیا ہے وہ دنیا میں کسی نے نہیں کیا. تو اس نے پوچھا تو نے کیا کام کیا ہے؟ تو اس نے کہا کہ میں نے یہ کام کیا ہے. پھر اس نے وہ بہت ہی مجرمانہ وہ بات بتائی اس کو کہ میں تو ہیرو ہوں, مجھے تمغہ دے, مجھے تو سٹار دے, تو میں نے وہ کام کیا. تو کہا کیا کیا ہے؟ اس نے کہا کہ میں نے اس طرح سے نفرت علی کی لوگوں کے دلوں میں بھر دی ہے, اور صرف علی کی نہیں بلکہ فاطمہ زہرا کی بھی نفرت لوگوں کے دلوں میں بھر دی ہے, اور حسن و حسین کی بھی نفرت لوگوں کے دلوں میں بھر دی ہے. اور ہمارے قبیلے کی عورتوں نے نظر کی ہوئی ہے, نیاز بانٹتی ہیں وہ باقاعدہ, کہ جس دن مثلا کربلا کا واقعہ ہوا تو اس دن انہوں نے اتنی اونٹ قربانی کیے, جس دن اہل بیت پہ فلاں ظلم ہوا تو انہوں نے خوشی میں یہ قربانیاں کی, انہوں نے یہ میں نے کروایا ہے اپنے قبیلے سے. تو حجاج نے کہا تو واقعاً ہیرو ہے, قابل ستائش ہے, تو نے بڑا کارنامہ انجام دیا ہے. خوب یہ صدیوں سے جاری بے حرمتیاں یہ ابھی تک مسلمانوں کے اندر جاری ہیں. عزیزان, اختلاف کریں, ضرور کریں, اختلاف کا حق بنتا ہے. جو اختلاف علمی اختلاف سے, تحقیقاتی اختلاف سے, تاریخی اختلاف سے روکتا ہے وہ خود ایک جاہل انسان ہے. اختلافی رائے رکھنا انسان کی فطرت میں ہے, لیکن اختلافی رائے سے تفرقہ نہ پھیلے, دشمنی نہ پھیلے, کینہ نہ ہو, توہین نہ ہو, حتاکی نہ ہو, گستاخی نہ ہو, دل آزاری نہ ہو. یہ جرم ہے, یہ گناہ ہے. آپ بے شک علمی اختلاف رکھیں, آپ کو جس موضوع پہ اختلاف ہے آپ کو حق ہے, آزادی ہے, آپ کو عقیدے میں آزادی ہے, اختلاف میں آزادی ہے, علمی تحقیق میں آزادی ہے. بعض ایسے جاہل ہیں جو تحقیقی علمی بات کو بھی مذمت کرتے ہیں. یہ جہالت ہے بڑی. تحقیقی علمی بات کوئی بھی کرے, غرب میں کرے, شرق میں کرے, ہر موضوع پہ کرے, اس کا علمی جواب بھی ہوگا. لیکن توہین یہ جرم ہے, تکفیر جرم ہے, یہ مسلمانوں نے سکھایا ہے. جتنی بھی توہین رسول اللہ کی شان میں اور دیگر شان میں کی گئی ہے وہ ساری مسلمانوں نے خود سکھائی ہے. جب اہل بیت کی توہین بنو امیہ نے کی, جواباً اس توہین کو ختم کرنے کے بجائے نئی توہین شروع کر دی, اصحاب رسول کی توہین شروع کر دی, ازواج رسول اللہ کی توہین شروع کر دی. وہ جرم کا جواب جرم سے دیا. یہ دونوں گناہ ہیں, یہ دونوں غلط ہیں. یہ کام اس توہین نے سکھایا. آپ کی حدیث کی کتابیں بھری ہوئی ہیں توہین سے. آپ نکالیں مختلف مسالک کی توہین آمیز حدیثیں نکالیں جن کے اندر یہ توہین لکھی ہوئی ہے, کتابوں کے اندر لکھی ہوئی. آپ نے دیکھے وہ ہندوستان کے اس ملعون نے جو رسول اللہ کی توہین میں کتاب لکھی, سارے حوالے مسلمان کتابوں کے ہیں. سلمان رشدی کی توہین آمیز کتاب کے سارے حوالے مسلمان کتابوں کے ہیں. جو بھی حوالہ دیتا ہے مسلمانوں کی کتابوں سے نکال کر دیتا ہے کہ یہ تمہارے عالم نہیں, یہ تمہارے کسی بزرگ نہیں, یہ تمہارے کسی
بڑے نے اکابرین میں سے یہ لکھا ہے کتاب کے اندر، یہ تو وہ توہین ہے، اور اسی کو جواب کے طور پر یہ کہتے ہیں یہ تو کتابوں میں لکھا ہوا ہے۔ کتابوں میں توہین لکھی ہوئی ہو، گالی لکھی ہوئی ہے، غلاظت لکھی ہوئی ہو، تو وہ کتاب بھی گمراہی کی کتاب ہے، وہ کتب ضالہ میں سے ہے جس کے اندر توہین لکھی ہوئی ہے۔ یہ توہین مسلمانوں نے سکھائی ہے۔ ان گستاخیوں کا جواب ابھی ریلی میں ہمارے عزیز بچے جوان نعرے لگا رہے تھے کہ شیعہ سنی بھائی بھائی، امریکہ کی شامت آئی۔ خوب، امریکہ کی شامت آئی یا نہیں آئی؟ آپ پہلے اپنے ملک میں گستاخوں کی شامت پہلے کہو کہ شیعہ سنی بھائی بھائی، گستاخوں کی شامت آئی، ناصبیوں کی شامت آئی، نصیریوں کی شامت آئی۔ دونوں مل کر اپنے ملک میں گستاخی کا باب بند کرو، پھر اس کے بعد سارے مل کر فرانس اور یورپ اور اسرائیل اور امریکہ میں ہونے والی گستاخی کا راستہ بند کرو۔ ہمارے مسلمان حکمران اور مسلمان قیادت میں قوت فیصلہ نہیں ہے، قوت اقدام نہیں ہے، جرأت اقدام نہیں ہے ان کے اندر۔ اب کل سے یورپی یونین نے پاکستان کو دھمکیاں دینا شروع کر دی ہیں باقاعدہ۔ ابھی دیکھ لیں، ہمارے ویسے بھی یو ٹرن ہمارے رہبر ہیں، وزیر اعظم ہیں، اور یہ کہتے ہیں کہ ہر بڑے لیڈر کی خصوصیت ہوتی ہے یو ٹرن لینا۔ اب یہ جو انہوں نے فرانس کے خلاف بیان دیا ہے، یہ کب اس کی تلافی میں بیان دیتے ہیں، چونکہ یورپی یونین نے اپنا دباؤ ڈالنا شروع کر دیا ہے۔ ابھی FATF سے نہیں نکلے تھے کہ اب انہوں نے دوبارہ بیان ڈالنا شروع کر دیا ہے کہ فرانس میں جتنی اور یورپ میں جتنی دہشت گردی ہو رہی ہے یہ پاکستان کروا رہا ہے۔ یہ یورپی یونین کے باقاعدہ ارکان نے، ممبران نے اپنی تقریروں کے اندر یہ بہتان لگایا اور یورپی یونین سے تقاضا کیا ہے کہ پاکستان اس دہشت گردی کا مرکز ہے اور اسے سزا دی جائے۔ یہ یورپی یونین کے وزیر اعظم صاحب کے بیان کے نتیجے میں۔ اور وزیر اعظم صاحب اب اس بارے میں کیا رائے رکھتے ہیں؟ بہرکیف ہمیں اپنے حکمرانوں سے نا امید ہو جانا چاہیے۔ یہ ملک کے اندر کوئی کام، مہنگائی ختم نہیں کر سکتے، ٹماٹر نہیں آپ کو فراہم کر سکتے، دال پیاز آپ کو نہیں لے کے دے سکتے، تو فرانس کو روکنا ان کے بس کی بات نہیں ہے۔ امریکہ کو روکنا، امریکہ کو کون لگام دے سکتا ہے؟ امریکہ کو لگام دے سکتی ہے امت اسلامیہ، امت رسول اللہ، اور امت رسول اللہ کا بھی وہ حصہ جو حسینی کہلاتا ہے، حسینی دستہ امت رسول اللہ کا۔ چونکہ انہوں نے پہلے ثابت کر دیا کہ امریکہ کو لگام دینے کا فن انہی کے پاس ہے، ان کے علاوہ امریکہ کو آج تک دنیا میں کوئی لگام نہیں دے سکا۔ اگر کسی نے لگام دی ہے تو وہ سید روح اللہ خمینی نے دی ہے، وہ سید علی خامنئی نے دی ہے، وہ سید حسن نصر اللہ نے دی ہے، وہ بسیج نے دی ہے، اور وہ حسینی دستے نے دی ہے۔ اور الحمدللہ حسینی دستے میں اہل سنت بھی شامل ہیں کثرت کے ساتھ۔ یہ حسینی دستہ جانتا ہے یزید کی زبان بند کرنا، یہ جانتا ہے گستاخوں کی زبان بند کرنا، اور یہ انشاءاللہ کریں گے۔ عزیزان، اگر یہ فرانسیسی صدر معافی نہیں مانگتا تو پاکستان سے یہ حرکت شروع ہو جائے کہ فرانسیسی سفارت خانہ بند ہونا چاہیے جب تک معافی نہیں مانگتا۔ سفارت خانہ بند ہونا چاہیے۔ اگر یہ سفارت خانہ بند نہیں ہوتا تو یہ حسینی دستہ پورے ملک سے یہ چلا جائے اسلام آباد، اور اس وقت تک اس سفارت خانے کے باہر رہے جب تک یہ سفیر ملک چھوڑ کر نہیں جاتا یا فرانسیسی صدر معافی نہیں مانگتا اس وقت تک۔ اور انشاءاللہ اگر پاکستانی یہ کام کر دیں تو پھر دنیا میں شروع ہو جائے گا انشاءاللہ، اور پھر فرانس کو نہ صرف معافی مانگنی پڑے گی بلکہ مرغا بھی بننا پڑے گا مسلمانوں کے سامنے، اور وہ ذلت اس کو سہنی پڑے گی جو وہ اپنے گمان میں مسلمانوں کی تذلیل، رسول اللہ کی توہین کر کے کر رہا ہے۔ اس توہین کا اس کو سبق سکھانا ضروری ہے۔ حکمران یہ کام نہیں کر سکتے، یہ کام ملت کر سکتی ہے، اور وہ بھی حسینی دستہ یہ کام کر سکتا ہے۔ الحمدللہ پاکستان میں حسینی دستہ یوں نہیں کہ ہزاروں کی تعداد میں یا لاکھوں کی تعداد میں ہے، بلکہ کروڑوں کی تعداد میں ہے۔ انشاءاللہ وقت آنے پر ثابت ہوگا کہ یہ 20 کروڑ سارے حسینی دستہ ہیں انشاءاللہ۔
آخر میں یہ افسوسناک واقعہ جو پشاور میں ہوا ہے، مدرسہ میں، مدرسہ علمیہ میں، دینی مدرسے میں خود کو دہشت گردی کا حملہ ہوا اور 8-9 وہاں پر شہید ہوئے اور زخمی ہوئے. یہ گنونا عمل ایک مدرسے کے اوپر ہوا ہے، اور مدت سے پاکستان کے اندر یہ الرٹ جاری تھا کہ مدارس اور مذہبی شخصیات اس فرقہ وارانہ لہر میں دشمنوں کا ہدف بنیں گے، چونکہ پاکستان کے باہر بھی دونوں طرف، ہندوستان اور افغانستان دونوں پاکستان کے اندر ناامنی چاہتے ہیں، اور ان کے اوپر دیگر عرب ممالک اور امریکہ اور صہیونی طاقتیں وہ بھی چاہتی ہیں پاکستان میں ناامنی. اور پاکستان میں بھی کم لوگ نہیں ہیں، اربوں روپیہ، 10 ارب روپیہ تو رسمی طور پر پاکستان کے ذمہ دار ترین ادارے کے ذمہ دار سربراہ نے اناؤنس کیا ہے مفتی صاحبان کے میٹنگ کے اندر کہ 10 ارب روپیہ پاکستان میں تقسیم ہوا ہے پاکستان کو ناامن کرنے کے لیے. اب ان لوگوں کے اکاؤنٹ چیک کیے جائیں کہ کتنے اکاؤنٹ میں ان کے کس کس کے اکاؤنٹ میں کتنا پیسہ آیا ہے ان دنوں میں، تاکہ پتہ چلے کہ ناامنی کہاں سے پھوٹ رہی ہے. تکفیریت ناامنی کا حصہ ہے، گستاخی ناامنی کا حصہ ہے، توہین ناامنی کا حصہ ہے. یہ سب کام ہو رہا ہے، اور اسی طرح یہ جو خودکش یا دہشت گردانہ حملے ہیں، ہماری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ تمام پاکستانیوں کو، مدارس کو، طلاب کو، علماء کو، اور ہر مسلمان کو خداوند تبارک و تعالیٰ، اور ہر انسان کو، ہر پاکستانی کو خداوند تبارک و تعالیٰ ان شیطانوں کے شر سے محفوظ فرمائے انشاءاللہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد.